اور ابھی آپ کو لے چلیں گے بیرسٹر علی ظفر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس ظاہر ہو گیا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ جس کی وجہ سے کسی بھی جج کو نہ بیٹھنا پڑے، لیکن یہ ایک اچھا ایک جیسچر تھا جج صاحب کا کہ میں ٹرانسپیرنٹلی اس معاملے کو عدالت کے سامنے رکھوں تاکہ اس پہ بھی بحث ہو سکے، اور اس پہ بحث ہر ایک کو اپرچونٹی بھی دی تھی کہ وہ اس پہ اپنا موقف پیش کریں. آج دیکھیں جو بحث تو آرٹیکل 63A پہ میرٹس پہ کچھ وکلاء نے کل بھی کی تھی، کچھ ہفتے کو بھی کی تھی، اس سے پہلے جو لاہور میں ہیئرنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد سب وکلاء کا موقف جو ہے وہ آ گیا تھا رائٹنگ میں، اور اٹارنی جنرل صاحب کی جو ریپرزینٹیو تھے انہوں نے بھی حکومت کی طرف سے، جو حکومت کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، انہوں نے بھی آج بحث کر لی تھی. تو اس میں انفیکٹ جج صاحبان نے یہ سوچا کہ چونکہ اب آج کے دن کوئی وکیل دوسری طرف سے پیش نہیں ہے تو ہم ان کی بحث اپنی طرف سے سن لیں اور سوالات پوچھیں. تو عدالت نے میرے سے کافی سارے سوالات پوچھے اور کافی سارے سیریس سوال تھے، انٹرسٹنگ لیگل سوال تھے جن کا جواب مجھے دینا پڑا. انہوں نے ججمنٹس کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پڑھ کے سنائیں جو اپلیکیشنز دی ہیں اور جو جواب دیے ہیں اور جو ریٹن آرگومنٹس دی ہیں دوسری سائڈ نے، اور ان کا بھی جواب دیں. تو میرا خیال ہے عدالت نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ بائیکاٹ کے باوجود وہ سب کو سنیں، اور انفیکٹ گورنمنٹ تو ریپرزینٹیڈ تھی کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب ادھر تھے، اٹارنی جنرل آفس کے انہوں نے بحث کی، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت ریپرزینٹیڈ نہیں تھی، وہ بالکل ریپرزینٹیڈ تھے. نہیں، لیکن اٹارنی جی وہ یہ بات درست ہے، لیکن جب 27A کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ حکومت کا ہی موقف پیش کرتے ہیں اٹارنی جنرل 27A کے تحت بھی، کیونکہ وہ ہیں حکومت کے آئین کے تحت، اور ان کا سارا آفس آئین کے تحت حکومت کا ہی تشریح کرتا ہے ان کے موقف کی. صاحب پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتیں صرف پی ٹی آئی کو چھوڑ کر وہ اس عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر کے چلی گئی ہیں. دوسری طرف جو آپ کی لائر فیٹرنٹی ہے وہ بھی ڈویژن نظر آتی ہے. اس فیصلے کے جنرل پبلک اور پھر نظام عدل پر کیا صورت ہے؟ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا جی کہ کوئی بھی میری نظر میں کوئی بھی فریق، چاہے وہ اہم ہو یا وہ ایک غریب آدمی ہو، کوئی بھی فریق یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ ہمارا جو مقدمہ ہے بڑا ضروری ہے اور آپ اس پہ فل کورٹ بٹھا لیں. آج تک 25 سال ہو گئے ہیں، پچھلے 25 سال میں 3 یا 4 فل کورٹس بنے ہیں پورے 25 سال میں، اور وہ بھی تب بنے ہیں جب آئینی امینڈمنٹس کا معاملہ تھا، ہیوج رو کا ایشو تھا. وہ اتنے اہم کیسز میں بنتے ہیں جہاں بہت کوئی اہم قسم کے پوائنٹس ہوں اور اس پہ فل کورٹ کی ضرورت ہو، تو یہ ڈیمانڈ جسٹیفائڈ نہیں تھی. میری نظر میں یہ اس طرح کی ڈیمانڈ تب کا کچھ نہ ہو جب آپ کا آخری اوور ہو اور آپ کے 50 رن بنانے اس اوور میں، تو آپ کہہ دیں کہ میچ ابنڈنٹ. یہ وہ والی سچویشن تھی. چاہے بڑا آدمی ہے چاہے چھوٹا آدمی ہے، اس کا مقدمہ اہمیت کا حامل ہے. جو بینچ کیس جو ہے وہ سننا تھا انہوں نے، جس کی سماعت اب نہیں ہو رہی ہے کیس جی وہی آپ کا اہمیت دی نا. جی آپ کی بات آپ دیکھیں یہ، اور اگر فل کورٹ بن جاتا تو پھر تو سارے کے سارے کیسز پورے پاکستان میں خراب ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے کورٹ نے کہا کہ ہم دیکھیں کورٹ ہم 1 بجے بیٹھ رہے ہیں، 1 بجے بیٹھ کے ہم اس کیس کی سماعت کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈیلے نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کا فیصلہ جلدی کرنا چاہتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اتنا بڑا کرائسس ہے کہ ایک آپ کا چیف منسٹر ابھی نہیں بنا، اس کی وجہ سے پوری پاکستان کی اکانومی کو افیکٹ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے اور اہم پوائنٹ ہے. تو میرا خیال ہے اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریکویسٹ تھی دوسری سائڈ سے کہ فل کورٹ بنایا جائے، اس کا مجھے کوئی اگزامپل نہیں ملتا اس طرح کسی کا کہنا جس طرح کے کل کہا گیا. اچھا، ایک طرف 11 جماعتیں ہیں، اخلاقی طور پہ ویسے اس کی اہمیت کیا بنتی ہے؟ 11 جماعتوں کا یعنی کہ کل بائیکاٹ، اس کے بعد فل کورٹ کی اپیل، صرف ایک ہی اپیل ہے، تو کیا اس میں آپ اس کی اہمیت کو دیتے ہیں ویسے؟
جی دیکھیں، جماعتوں کا اس میں ایشو نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں جماعتیں کتنی ہیں پاکستان میں یا کتنی نہیں ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانا ہے چیف منسٹر کا آئین کی آرٹیکل 134 کے مطابق، اور جو بھی میجورٹی ووٹ لے جاتا ہے اس کو الیکٹ کرنا ہے. آپ کو یاد ہے ہم سے ایک غلطی ہوئی تھی. ہم نے غلطی کیا کی تھی کہ ہماری جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے انہوں نے ریزولوشن جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تھی وہ ریجیکٹ کر دی. وہ آئین کے خلاف تھی. وہ اس کے اوپر عدالت بیٹھی 4 دن، پوری عدالت بیٹھی. 4 دن میں ہیئرنگ ساری اپلیکیشنز دی. ہم نے تو بائیکاٹ نہیں کیا. 4 دن میں فیصلہ سنا دیا. شارٹ آرڈر شام کو رات کو 4 دن میں سنا دیا اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بن گیا. ہم نے تو کوئی بائیکاٹ کی بات نہیں کی، حالانکہ ہماری لارجسٹ جماعت تھی. تو جماعت کا بڑا ہونا یا تعداد ہونا فرق نہیں پڑتا. ایشو یہ ہے کہ آئین کے مطابق کیا چیز ہونی چاہیے، اور میرے نظر میں آئین کے مطابق یہی ہونا چاہیے. تھینک یو. بیرسٹر علی ظفر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کو دیکھنا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پارٹیز نے بائیکاٹ کیا ہے، لیکن ان کو موقع دیا گیا اور انہیں آفر کی گئی کہ وہ اگر اپنے دلائل دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. منصور اوان نوجوان وکیل ہیں، ان کی تیاری اچھی ہے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. فیصلہ 5:45 یعنی کہ 5:45 بجے سنایا جائے گا. چیف جسٹس کی جانب سے اعلان کیا گیا. پرویز الہی نے کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کرنے کو کی رولنگ چیلنج کی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے دلائل مکمل ہونے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. انتہائی اہمیت کا حامل یہ کیس ڈپٹی اسپیکر رولنگ کے خلاف، اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اسے چیلنج کیا گیا تھا. دلائل سننے کے بعد فیصلے کو محفوظ کیا گیا، لیکن اس میں بڑی پیش رفت تب ہوئی جب گزشتہ رات کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے، پی ڈی ایم کے سربراہ کی طرف سے اس کیس کی سماعت کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. امیر